تو بس معلوم ہوا کہ متعلق تصدیق فقط ایک ہی چیز ہے اور وہ جملہ شرطیہ میں نسبت کا واقع ہونا ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ نسبت کا واقع ہونے کا یقین، اذعان اور نفس کا تصدیق کرنا اس کے ساتھ ہو۔ اور تصور کے جو متعلقات ہیں وہ مفردات ہیں، سارے جتنے بھی مفردات ہیں، خواہ اسم ہو، خواہ فعل ہو، خواہ حرف یا جملہ خبریہ میں نسبت کا پائے جانا، لیکن شک اور توہم کے وقت یہ بھی متعلق تصور ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جملہ انشائیہ ہیں، تمام امور انشائیہ مرکب ناقص تصور کی اقسام سے ہیں، متعلق تصور ہیں۔ اور اسی طریقے سے مرکب ناقص، جو بھی مرکب ناقص ہیں، خواہ مضاف، مضاف الیہ، مشابہ مضاف، صفت و موصوف یا صلہ و موصول، جملہ شرطیہ، یا اسی طریقے سے قول و مقول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متعلقات تصور سے کہلائیں گی، کیونکہ وہ حکم مفرد میں ہوتی ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں اقسام التصدیق، تصدیق کی اقسام کون سی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو تصدیق کی قسم سے ہیں، اور جب ان کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تصدیق کی قسم سے ہیں تو کیونکہ علم کی اعلیٰ قسم اور بہتر اعلیٰ درجہ تصدیق ہے، تو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گی وہ جہل کہلائیں گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ ینقسم التصدیق الی قسمین، تصدیق تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف۔ پہلے ہم نے علم کو تقسیم کیا تصور اور تصدیق کی طرف، اب علم کی ایک شاخ اور ایک قسم جو تصدیق ہے اس کو پھر تقسیم کر رہے ہیں دو قسموں کی طرف، کہ تصدیق کی جو ہے ایک قسم ہے یقین و ظن، ایک قسم یقین ہے اور دوسری ظن ہے، یا تصدیق یقینیہ ہے یا تصدیق ظنیہ ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ تصدیق یقینی ہے یا ظنی ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ لأن التصدیق هو ترجیح احد طرفی الخبر وہم الوقوع واللا وقوع، کہتے ہیں تصدیق جو ہے وہ خبر کی دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کا رجحان رکھنا ہے، کسی ایک طرف کا راجح ہونا ہے، کہ وہ جو طرف ہے دو طرفوں میں سے ایک، وہ دو طرفیں کون سی ہیں؟ وہ وقوع اور لا وقوع ہے، یعنی وہ واقع میں چیز کا رونما ہونا، واقع میں اس کا جو ہے واقع ہونا اور وجود رکھنا، یا واقع میں اس کا جو ہے خارج میں اس کا واقع نہ ہونا اور وجود نہ رکھنا ہے۔ یہ وقوع اور لا وقوع یعنی موجود ہونا خارج میں یا موجود نہ ہونا، خواہ یہ وقوع ہو یا لا وقوع ہو، دونوں صورتوں میں سے جو بھی طرف رجحان رکھے گی، خواہ وقوع کی طرف رجحان رکھے خبر کی دو طرفوں میں سے، یا لا وقوع کی طرف رجحان رکھے، جو بھی طرف رجحان رکھے گی وہ رجحان رکھنے والی طرف تصدیق کہلائے گی۔ سواء کان طرف الآخر محتملا، کہتے ہیں اب جب ایک طرف جو ہے وقوع یا لا وقوع والی خبر کی دو طرفوں میں سے رجحان رکھے گی، تو اس کے مقابلے میں جب طرف ہے، مثلا جب وقوع کی طرف رجحان رکھتی ہے تو اس کے مقابلے میں جو لا وقوع والی طرف ہے، یا اس کا احتمال ہے او لا، یا اس کا اصلاً احتمال نہیں ہے، فقط ایک ہی طرف ہے جو وقوع ہے، اس کے مقابلے میں اصلاً لا وقوع والی طرف کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اگر احتمال ہے تو یہ ظن ہے کہ جو جس طرف کا رجحان ہے، رجحان رکھنے والی طرف ظن ہوگی، اور جو رجحان نہ رکھنے والی طرف مقابل ہے وہ وہم کہلائے گی۔ لیکن اگر جو طرف مقابل اصلاً موجود ہی نہیں ہے اور ایک ہی طرف ہے کہ جو رجحان رکھتی ہے، خواہ رجحان رکھنے والی طرف وقوع کی ہو یا لا وقوع کی، تو یہ یقین ہوگی۔ فَإِن كَانَ هَذَا التَّرْجِيحُ مَعَ نَفْيِ طَرْفِ الْآخَرِ بَطًّا فَهُوَ الْيَقِينُ، کہتے ہیں پس اگر ہو یہ رجحان رکھنے والی طرف کہ یہ ایک طرف جو رجحان رکھ رہی ہے، خواہ وقوع کی ہے یا لا وقوع کی، کوئی سی بھی ایک طرف ہے، لیکن یہ جو رجحان رکھنے والی طرف ہے یہ اس طرح سے ہو کہ مع نفی احتمال طرف الاخر، یہ اصلاً طرف آخر کے احتمال کی نفی کے ساتھ ہے، کہ اصلاً طرف مقابل کا جو احتمال ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں رکھتا، صرفاً بطن یعنی ہرگز اس کا احتمال ہی نہیں ہے، بالکل اس کا احتمال ہی نہیں ہے۔ فَهُوَ الْيَقِينُ، یہ یقین ہے کہ جب فقط رجحان رکھنے والی طرف ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری طرف ہے اس کا احتمال بھی نہیں ہے ذرہ برابر، تو فَهُوَ الْيَقِينُ، پس یہ طرف جو رجحان رکھنے والی یقین کی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی طرف نہیں ہے، 100% یہی رجحان رکھنے والی طرف ہے۔ وَإِن كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا، اور اگر جو ہے وہ طرف مقابل ہو لیکن
احتمال ضعیف کے طور پر وجود رکھتی ہو، اس کا احتمال موجود ہے لیکن ضعیف ہے، اگر وہ ضعیف احتمال کے ساتھ موجود ہے تو وہ طرف جو رجحان رکھنے والی ہے وہ ظن کہلائے گی۔ مثلا ممکن ہے کہ جتنی طرف احتمال ضعیف ہوگی اور جتنی طرف رجحان اور طرف ترجیح والی قوی ہوگی اتنا ہی ظن قوی ہوتا چلا جائے گا۔ ممکن ہے کہ رجحان رکھنے والی طرف 80% ہو اور طرف مقابل جو ضعیف ہے وہ 20% ہو تو یہ ظن قوی ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجحان رکھنے والی طرف جو ہے فقط 50% سے تھوڑی سی زیادہ ہو اور احتمال جو اس کے مقابلے میں ہے وہ اتنا ضعیف نہ ہو بلکہ تھوڑا سا اس کا قوت ہو، یعنی 50 سے کم ہے لیکن بالکل ضعیف بھی نہیں ہے، تو یہ جو ظن ہوگا جو اس احتمال کے مقابلے میں ہے ظن ضعیف کہہ لیں گے، ظن قوی نہیں ہوگا۔ بہرحال ظن ہے، اس کا اطلاق جب 50% سے اوپر چلا جائے گا تو اس کو ظن ہی سے تعبیر کریں گے۔ وتوضیح ہو ذالک، اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، اس کو مزید حصر اقلائی کے طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو اقسام ہیں وہ 4 ہی ہیں، ان 4 سے باہر نہیں ہیں، اور ان 4 اقسام میں سے 2 قسم تصدیق کی ہیں اور 2 جہل کی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ انکا اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار، کہ جب تو پیش کرتا ہے اپنے نفس کو اخبار میں سے کوئی خبر، اپنے نفس پر کسی خبر کو گزارتا ہے، مثلا ایک خبر ہے زید قائم، کہ جس سے ہم لوگ آشنا ہیں، اکثر اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ ہم اس مثال سے آشنا ہیں، اس لیے اس مثال کو تکرار کرتے ہیں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے۔ تو پس جب یہ خبر زید قائم کی آپ اپنے نفس پر پیش کرتے ہیں تو فانت لا تخلو عن احدى حالات 4، تو پس آپ کا جو نفس ہے، آپ جو ہیں وہ 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتے، 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت آپ کو درپیش ہوتی ہے، پیش آتی ہے۔ وہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اس تقسیم کے ساتھ ہے کہ اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منہ، کہ یا تو آپ تجویز نہیں کرتے، جائز قرار نہیں دیتے سوائے ایک طرف کے، کہ اس کی فقط ایک ہی طرف ہے، لا غیر، اس کا کوئی غیر نہیں ہے۔ اما انک لا تجوز، کہ یا تو اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے تجویز نہیں کرتے، جائز قرار نہیں دیتے، الا طرفا واحدا منہ، اس خبر میں سے فقط ایک ہی طرف، فقط خبر کی ایک ہی طرف ہے، اما وقوع الخبر او عدم وقوعی۔ اب وہ جو ایک طرف ہے یا وقوع خبر کی ہے، یعنی زید کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زید قائمون، یہ جو طرف ہے واحد ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، خواہ وہ وقوع خبر کی ہو، یعنی زید کے قیام کی واقعاً ہے کہ زید واقعاً خارج ہے اور یہ خبر واقع ہوئی ہے، یا عدم وقوعی، یا واقع نہ ہونے کی ہو، یعنی زید خارج میں کھڑا نہیں ہے، قیام کی نسبت جو زید کی طرف دی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ زید لیس بقائم، تو بالآخر جو ہے اس کی جو طرف واحد ہے فقط ایک ہی ہے، یا وقوع خبر کی ہے یعنی زید واقعا خارج میں کھڑا ہے، یا عدم وقوع کی ہے یعنی زید خارج میں نہیں کھڑا ہے۔ اب جب ایک طرف ہے کہ وقوع خبر ہے یعنی زید کھڑے ہونے کا جب ہم کہیں گے تو پس عدم وقوع کا کوئی احتمال نہیں ہے، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ عدم وقوع ہی ہے یعنی زید خارج میں کھڑا ہوا نہیں ہے تو پس وقوع یعنی کھڑے ہونے کا اصلاً کوئی احتمال نہیں ہے، فقط آپ ایک طرف کو تجویز کرتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن تُجَوِّزَ الطَّرْفَيْنِ، یا پھر ایسا ہے کہ ایک طرف کو آپ جو ہے تجویز نہیں کرتے بلکہ 2 طرفوں کو تجویز کرتے ہیں، کیونکہ خبر کی 2 طرفیں ہیں، وقوع اور عدم وقوع، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے، یا وہ زید خارج میں کھڑا ہے یا خارج میں نہیں کھڑا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ زید خارج میں جو ہے اس طرح سے ہو، یا کھڑا ہے بالآخر یا کھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو جب ہم پہلے مرحلے میں جب ایک طرف کو تجویز کرتے ہیں تو وہ یا کھڑے ہونے کا اس کا وہ ہے یقین، یا کھڑے نہ ہونے کا یقین ہے، لیکن اور طرف مقابل نہیں ہے، یا پھر جو ہے ہم تجویز کرتے ہیں ایک ساتھ اس کی دونوں طرفوں کو، وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، اور احتمال دیتے ہیں کہ تجویز کرتے ہیں دونوں طرفوں کو، وَتَحْتَمِلُهُمَا مَعًا، اور تو احتمال دیتا ہے ان دونوں طرفوں کا ایک ساتھ، کہ دونوں طرفیں ایک ساتھ ہیں، وقوع بھی ہے عدم وقوع بھی ہے، ایک ساتھ دونوں کا احتمال دیتے ہیں کہ دونوں طرفیں ہو سکتی ہیں، وقوع کی بھی ہو سکتی ہے اور عدم وقوع کی بھی ہو سکتی ہے، زید کے کھڑے ہونے کا احتمال بھی کھڑا ہونا بھی ہو سکتا ہے اور زید کا کھڑا نہ ہونا بھی ممکن ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔
والاول هو الیقین، پہلی قسم کے جس میں فقط ایک طرف کو ہم تجویز کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی اور طرف نہیں ہے، وہ یقین ہے کہ جو 100% ہے، فقط ایک ہی طرف ہے، خواہ وہ وقوع خبر یعنی زید کے کھڑے ہونے کی ہو یا عدم وقوع خبر ہو یعنی زید کے کھڑے نہ ہونے کا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں کیونکہ کوئی اور طرف نہیں ہے بس وہ یقین ہے۔ لیکن جب ہم دو طرفوں کو تجویز دیتے ہیں تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ والثانی، جو دوسری قسم ہے کہ جب دو طرفوں کو ایک ساتھ تجویز کرتے ہیں اور احتمال دیتے ہیں، وہ طرف ثانی کیا ہے؟ وہ تجویز الطرفین، وہ دو طرفوں کا تجویز کرنا ہے، دو طرفوں کا جائز قرار دینا ہے۔ لہو ثلاث صور، اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت پس یقین کی پہلے بیان ہو گئی کہ جو ایک طرف کا تجویز کرنا ہے، خواہ وقوع خبر کا خواہ عدم وقوع خبر کا، اور یہ جب دو طرفوں کا ایک ساتھ تجویز کرنا ہے تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ 3 صورتیں اور وہ ایک صورت مل کر ہو جائیں گی کل 4 صورتیں۔ تو یہ جو دو طرفوں کا تجویز کرنے کی صورت میں 3 صورتیں تصور ہو رہی ہیں اور حصر اقلائی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے باہر نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو، کہتے ہیں کیونکہ خالی نہیں ہے قضیہ اس سے کہ اما ان یتساوت طرفان، کہ یا تو وہ دونوں طرفیں جن کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں تجویز کر رہے ہیں، یا تو دونوں طرفیں مساوی ہیں، برابر ہیں فی الاحتمال، احتمال میں ایک دوسرے پر کسی بھی طرف کا رجحان نہیں ہے، خواہ وقوع خبر ہو خواہ عدم وقوع خبر ہو، دونوں کا احتمال مساوی ہے اور دونوں طرفیں اس احتمال میں برابر ہیں، یعنی 50-50 ہیں، 50-50 ہے۔ یہ طرف وقوع خبر بھی 50% ہے اور عدم وقوع خبر بھی 50% ہے۔ جب دونوں طرفیں 50% ہیں تو بس دونوں میں سے کسی کا بھی دوسری طرف پر رجحان نہیں ہے، یہ دونوں طرفیں مساوی ہیں۔ یا اس طرح سے ہے کہ یترجح احدہما علی الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک طرف جو ہے وہ رجحان رکھتی ہے دوسری طرف پر، ایک راجح ہے اور دوسری مرجو ہے، ایک طرف رجحان رکھتی ہے یعنی 50% سے زیادہ اس کا جو ہے امکان ہے اور ایک جو ہے 50% سے کم امکان رکھتی ہے، پس جو رجحان رکھتی ہے وہ 50% سے زیادہ ہے اور جو 50% سے کم ہے وہ مرجو طرف ہے۔ فَإِن تَسَاوَتْ طَرْفَانِ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ، پس جب دونوں طرفیں مساوی ہوں، دونوں طرفوں کا احتمال برابر ہو، کسی بھی طرف کا رجحان دوسری طرف پر نہ ہو، دونوں 50-50% احتمال رکھتی ہوں تو فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ، تو اس والی قسم کو نام دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شک، اس کو شک سے تعبیر کیا جاتا ہے، شک کا نام دیا جاتا ہے۔ وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اور اگر جو ہے دونوں طرف میں سے ایک طرف ترجیح رکھے، رجحان رکھے، تو یہاں جو ہے تھوڑا سا اشتباہی قلم ہے کہ جس کی بعد میں جب تقسیم کر کے ایک ایک قسم کو دوبارہ بیان کرتے ہیں تو وہاں اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہاں جو ہے اشتباہی قلم پیش آیا ہے اور یہاں فقط مضمون خبر کو رجحان کی صورت میں جو ہے زن سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں طرفوں میں سے ایک طرف جو ہے رجحان رکھے، دوسری طرف پر ایک طرف رجحان رکھتی ہو دوسری مرجو ہو، فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونَ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ فَهُوَ الظَّنُّ، یہاں فرماتے ہیں کہ اگر جو رجحان والی طرف جو ہے، جو طرف رجحان رکھتی ہے راجح ہے وہ مضمون خبر اور وقوع خبر والی طرف ہے تو وہ ظن ہے، یہ اشتباہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ طرف جو رجحان رکھتی ہے وہ مضمون خبر اور وقوع خبر ہو، ممکن ہے کہ وقوع خبر اور مضمون خبر والی طرف رجحان رکھے اور ممکن ہے عدم وقوع خبر اور عدم مضمون خبر والی طرف رجحان رکھے۔ ہم جب زید قائم کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ عدم قیام والی جو طرف ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے وہ رجحان رکھتی ہو، بس جو بھی طرف رجحان رکھتی ہوگی وہ ظن ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مضمون خبر اور وقوع خبر والی طرف رجحان رکھتی ہو، بلکہ مطلقاً جو بھی طرف رجحان رکھتی ہو، خواہ مضمون خبر اور وقوع خبر والی طرف ہو یا عدم وقوع خبر اور عدم مضمون خبر والی طرف ہو، وہ ظن کہلائے گی، یعنی رجحان رکھنے والی خبر کا تعلق، رجحان رکھنے والی طرف کا تعلق جو ہے وہ ظن سے ہے۔ الذی هو من اقسام التصدیق، وہ ظن کے جو تصدیق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ طرف الآخر، یہاں پھر اشتباہ ہے کہ وہ جب ایک طرف رجحان رکھتی ہے تو طرف آخر پھر راجح نہیں ہے، طرف آخر مرجوع ہو جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ طرف الآخر، یہاں فرماتے ہیں کہ اگر طرف آخر رجحان رکھے
وهو الوهم، طرف آخر جو مقابلے میں آتی ہے وہ پھر رہ جاتی ہے عدم وقوع خبر، عدم مضمون خبر کی، کہ اگر مضمون بقول ان کے اس عبارت کے لحاظ سے کہ اگر مضمون خبر وقوع خبر راجع ہو تو ظن، اور اگر عدم وقوع خبر عدم مضمون خبر رجحان رکھے تو وہم۔ وہم تو رجحان رکھنے والی طرف کو نہیں کہتے، وہم تو اس مرجوع طرف کو کہتے ہیں کہ جو طرف راجع کے مد مقابل ہے۔ لیکن اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر طرف آخر جو عدم مضمون خبر اور عدم وقوع خبر کی اگر وہ راجع ہو جائے تو وہ وہم ہے۔ یہ بہرحال صاحب قلم ہے۔ الذی هو من اقسام الجہل، وہ وہم کہ جو جہل کی اقسام میں سے ہے، کہ وہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، ظن جو ہے علم کی قسم تھی کیونکہ تصدیق کی قسم تھی اور تصدیق خود علم کی قسم سے ہے، تو پس یہ وہم جو ظن کے مقابلے میں ہے وہ جہل کی قسم سے ہے۔ وہ عکس الظن، یہ ظن کے مقابلے میں ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب ظن رجحان رکھتا ہے تو یہ طرف آخر جو ہے یہ رجحان نہیں رکھتا، جس کو ہم وہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ فتکون الحالات اربعا، پس ہو جائیں گی 4 حالتیں، کہ یا جو ہے ایک ہی طرف ہے اس کے مقابلے میں طرف آخر ہے ہی نہیں، یا پھر طرف آخر ہے دونوں طرف ہیں۔ اب اگر دونوں طرف مساوی ہیں تو شک، اور اگر دونوں طرفوں میں سے ایک رجحان رکھتی ہے تو رجحان رکھنے والی طرف جو ہے خواہ وہ مطابق واقع ہونے کی ہو یا مطابق واقع نہ ہونے کی ہو، رجحان رکھنے والی طرف ظن، اور اس کے مقابلے میں جو طرف مرجوح ہے وہ وہم۔ یہ 4 قسمیں ہوں گی، اور 5ویں ولا خامسۃ لا، اور اس کے لیے کوئی 5ویں قسم نہیں ہے، حصر اقلائی ہے کہ یہی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 الاول، پھر ان 4 قسموں کو علیحدہ بیان کر رہے ہیں کہ الاول الیقین، پہلی قسم یقین ہے، وہ ہوا ان تصدق بمضمون الخبر وتحتمل کذبہ او تصدق بعدمہ ولا تحتمل صدقہ، کہ وہ تیرا تصدیق کرنا ہے، وہ ہوا ان تصدق بمضمون الخبر، وہ یہ ہے کہ تو جو ہے خبر کے مضمون کی تصدیق کرے، ولا تحتمل کذبہ، اور اس کے کذب کا احتمال بھی نہ دے، فقط مضمون خبر کا یقین ہو اور تو جو ہے تصدیق کرے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ کہ یہ مضمون خبر ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کذب ہے یعنی عدم مضمون خبر کا واقعہ ہونا ہے اس کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کا اصلاً تو احتمال نہ دے کہ مضمون خبر نہیں ہے۔ یا پھر دوسری صورت کہ او تصدق بعدمہ، یا عدم مضمون خبر کی تصدیق کرے کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو یقین پیدا کر لے، تصدیق کرے کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ اب جب زید کے کھڑے نہ ہونے کا، قائم نہ ہونے کا جب تو تصدیق کرتا ہے تو ولا تحتمل صدقہ، پس کھڑے ہونے کا صدق کا تو اصلاً احتمال نہیں دیتا، یہ یقین ہے۔ خواہ مضمون خبر کی تصدیق کرے یا عدم مضمون خبر کی تصدیق کرے، جس کی بھی تصدیق کرے فقط یہ تصدیق ہو اور اس کی تکذیب کا اصلاً احتمال بھی نہ ہو۔ اے انکا تصدق بہ علی نحو الجزم، کہ اس طریقے سے کہ تو تصدیق کرے اس کی خبر کی، خواہ مضمون خبر کی خواہ عدم مضمون خبر کی، تو جو ہے اس طریقے سے اس کی تصدیق کرے کہ علی نحو الجزم، یقین کے طریقے پر ہو، یعنی یقین ہی یقین ہو، جزم ہو، اور جزم کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہو۔ وہ اعلیٰ قسم، یہ تصدیق کی 2 قسموں میں سے اعلیٰ ترین قسم ہے۔ قسمین تھا، اضافت کے وقت تثنیہ قسمین کا نون گر گیا ہے، تو یہ 2 قسمیں جو تصدیق کی ہیں، یقین اور ظن جو بعد میں آ رہی ہے، ان میں سے یقین جو ہے یہ اعلیٰ ترین برتر ترین قسم ہے تصدیق کی۔ الثانی، دوسری قسم جو تصدیق کی ہے الظن، یہ بھی تصدیق کی قسم ہے جو یقین کے ساتھ ہے، لیکن تصدیق کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے یقین ہے، اور بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ جو پست قسم ہے، نچلی درجے کی قسم ہے، وہ تصدیق کی وہ ظن ہے۔ ظن کیا ہے؟ وہ ہوا ان ترجح مضمون الخبر، وہ تو تیرا رجحان دینا ہے، تیرا ترجیح دینا ہے خبر کے مضمون کی، یعنی اس کے جو ہے خارج میں مطابق واقع ہونے کا، او عدمہ، یا اس کے عدم مضمون خبر کی۔ اب دیکھیں کہ یہاں جو ہے پچھلی بات جو انہوں نے کی تھی کہ جب ظن وہ ہوتا ہے کہ جو مضمون خبر اگر جو ہے راجح ہو، تو یہاں اصلاح کر رہے ہیں کہ فقط مضمون خبر کا رجحان ظن نہیں ہے، بلکہ خواہ مضمون خبر کا رجحان ہو او عدمہ، یا عدم مضمون خبر کا رجحان ہو، یعنی جس طرف کا بھی رجحان ہے وہ متعلق ظن ہے، اور ظن اس کو کہیں گے رجحان رکھنے والی طرف خواہ مضمون خبر کی ہو یا عدم مضمون خبر کی ہو، وہ ظن کہلائے گی۔
ما تجویز طرف الاخر، ساتھ ہی کہ طرف آخر کو بھی تو جائز قرار دیتا ہے، تجویز کرتا ہے، ساتھ یہ کہ ساتھ یہ کہ طرف آخر کا تجویز کرنا، طرف آخر بھی ہے لیکن یہ ایک مضمون خبر یا عدم مضمون خبر والی طرف رجحان رکھتی ہے، اور وہ جو طرف آخر جس کو جائز قرار دے رہے ہیں وہ رجحان نہیں رکھتی بلکہ مرجو ہے، وہ ادنا قسم، یہ تصدیق کی دو قسموں میں سے نچلے درجے کی قسم ہے۔ الثالث، تیسری قسم جو ہے الوہم، یہ وہم ہے، وہ ان تحتمل مضمون الخبر او عدمہ، یہ تیرا احتمال دینا ہے خبر کے مضمون کا یا عدم مضمون خبر کا۔ آپ ادھر بھی دیکھ لیں کہ دونوں طرف ہیں، مضمون خبر اور عدم مضمون خبر کا ہے لیکن احتمال دینا ہے، ما ترجیح طرف الاخر، ساتھ ہی کہ طرف آخر رجحان رکھے۔ وہ جو طرف آخر جو رجحان رکھتی ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے زن ہے، اور جس کے مقابلے میں رجحان رکھنے والی طرف کے مقابلے میں جس طرف کا احتمال ہے، خواہ وہ مضمون خبر کی ہو یا عدم مضمون خبر کی ہو، وہ احتمال رکھنے والی طرف وہم ہے۔ الرابع، چوتھی قسم جو ہے وہ الشک ہے۔ شک جو ہے وہ وہاں یتساوت ساول احتمال الوقوع و احتمال العدم، وہ جو ہے برابر ہونا ہے، مساوی ہونا ہے احتمال وقوع کا، احتمال کا، خواہ وہ احتمال جو ہے وقوع کا ہو یا عدم وقوع کا ہو، دونوں میں دونوں طرف کا جو ہے احتمال ہے، احتمال وقوع بھی ہے اور احتمال عدم بھی ہے، وہ من یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، وہ جو ہے دو وقوع اور عدم وقوع دونوں طرفوں کا احتمال ہے، لیکن احتمال اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح نہیں ہے، دونوں طرفیں ایک ساتھ ہیں اور مساوی ہیں احتمال میں۔ تنبیہ، پھر ایک نوٹ اور ایک تنبیہ بیان کر رہے ہیں، یورف مما تقدم امران، کہ وہ چیز جو گزر چکی ہے اس سے دو امر جانے گئے۔ یورف و امران نائب فاعل ہے اس یورف و فعل مجہول کا، کہ مما تقدم جو بات پہلے گزر چکی ہے اس سے دو امر جو ہے جانے گئے ہیں۔ الاول، پہلا امر یہ ہے کہ ان الوہم و شک لیس من اقسام التصدیق، کہ وہم اور شک جو ہے وہ تصدیق کے اقسام سے نہیں ہے، کیونکہ تصدیق علم کی قسم سے ہے اور وہم اور شک کا تعلق نہ تصدیق سے ہے اور نہ علم سے ہے، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ یہ وہم اور شک دونوں جو ہیں اقسام جہل سے ہیں جو علم کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا امر جس کو پہلے ہم جانا گیا ہے گزشتہ بات سے، وثانی ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، کہ ظن اور وہم ہمیشہ ایک دوسرے کے عکس میں ہوتے ہیں، مقابل میں ہوتے ہیں، جب بھی ظن ایک طرف ہوگا تو اس کے مقابلے میں ظن ہوگا، وہم ہوگا۔ ظن جو ہے وہ رجحان رکھنے والی طرف، اور اس کے مقابلے میں جو مرجو طرف ہے کہ جس کا فقط احتمال ہے وہ وہم ہوگی۔ بس دونوں طرفوں میں سے جب ایک طرف ظن ہوگی تو دوسری طرف ہمیشہ وہم ہوگی، اور یہ دو طرف ایک دوسرے کے عکس میں اور ایک دوسرے کے مقابل میں ہمیشہ ہیں۔ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَهَّمْتَ مَضْمُونَ الْخَبَرِ، پس جب تو وہم کرتا ہے خبر کے مضمون کی، خبر کے مضمون کا جو ہے مضمون خبر کا جب تو احتمال دیتا ہے، تواہم کرتا ہے، فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدْمِهِ، تو کیونکہ مضمون خبر کا تواہم دے رہا ہے تو عدم مضمون خبر کا تجھے جو ہے ظن ہے، طرف راجح جو ہے وہ عدم وقوع خبر کی ہوگی، کیونکہ خود مضمون خبر کا احتمال ہے تو اس احتمال کے مقابلے میں جو رجحان والی طرف ہے وہ عدم وقوع خبر ہوگی۔ فَأَنْتَ تَظُنُّ، پس تو جو ہے گمان کرتا ہے عدمہ، عدم مضمون خبر کی۔ یا اس کے برعکس، وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَهَّمُ عَدْمَهُ، کہ جب تو وہم کرتا ہے عدم مضمون خبر کے بارے میں، فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِهِ، پس تو گمان کرتا ہے، ظن کرتا ہے اس کے مضمون کی، کیونکہ عدم وقوع خبر، عدم مضمون خبر کا جب تواہم تھا تو خود مضمون خبر کا جو ہے وہ رجحان ہو جائے گا اور وہ ظن ہوگا۔ فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرْفَيْنِ تَوَاهُمًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، پس دو طرفوں میں سے ایک طرف کا ظن جو ہے وہ باعث بنے گا دوسری طرف کے لیے تواہم کا۔ جب ایک طرف کا رجحان ہے، ظن ہے، تو یہ ظن دو طرفوں میں سے ایک کا موجب بنے گا کہ طرف آخر جو ہے وہ تواہم اور احتمال کی حد تک رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔